خطیبوں کی فہرست میں دیکھو، ابھی قریب میں ہمارے حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تو نہیں تھے، لیکن بہرحال استادوں کے تو استاد تھے، اس بنیاد پر میں ان کی قدر کرتا تھا۔ اللہ نے جو خطابت کا وہ ملکہ دیا تھا، ہندوستان میں ان کے مقابل میں خطابت کے میدان میں کوئی نہیں تھا۔ جو البلا انداز تھا، جو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے جو طرز استدلال دیا تھا، وہ دوسروں میں ملنا ہی مشکل ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی تنبور کے تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ میں نے اپنے بچپن کے طالب علمی کے زمانے میں حضرت کے ساتھ میں بہت سفر کیے ہیں۔ میں نے ان کا طرز استدلال، ان کا طریقہ، ان کی گفتگو کا انداز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں مراد آباد کے اندر بیان کر رہے ہیں صرف ٹی وی کے خلاف، اور بیان کر کے ہٹے، اتنا اثر ہوا کہ محلے کے اندر دھڑام دھڑام کی آواز آنے لگی، تو ہم لوگ غور کرنے لگے آخر بات کیا ہے، تو دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں سے ٹی ویاں نکال کے پھینک رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اثر دیا۔ اسی زمین پر اللہ نے سیتا پور کی زمین میں ہم لوگ پڑھائی۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے بلا تاخیر میں چاہتا ہوں ہم سب کے کرم فرما اور آخری پڑاؤ کی طرف چلتا ہوں، اور سیدھے مہمان خصوصی، مہمان اعظام میں سے جو سب سے خاص الخاص، ہم سب کے عزیز، کرم فرما، مہرباں، نیک طبیعت کے مالک، ذی وقار، معزز، ہر دل عزیز، صرف یہی کہوں گا۔ ارے یہ کیا، ادھر دیکھو، ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بیٹھ جاؤ بھائی، سب لوگ ادھر بیٹھو، ادھر کوئی بات نہیں، ادھر بیٹھیے۔ سامنے دیکھیں مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ کتنی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، ادھر دیکھو، ادھر دیکھیے بھائی، سب لوگ ادھر بیٹھ جائیے۔ کشتی کا پاسبان فقط ناخدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کی جا ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ بزم مصطفیٰ ہے۔ بادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی عاشری کلام آ رہا ہے۔ ذی وقار، معزز، ہر دل عزیز، ہم سب کے کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد ہلال صاحب لہر پوری دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ادھر ادھر نہ تاکید کریے، جن کا کام وہاں جہاں ہے وہاں وہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کرسیاں جو خالی ہو گئی ہیں برائے کرم ان کرسیوں پر بیٹھ جائیے، اور جلسے کا ماحول بنا ہوا اس کو بیکار نہ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، جن کا جو کام ہے وہ کریں گے، آپ کا کام جو ہے وہ آپ کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے 10 بجے نماز ہونی ہے، بس 2-4-5 منٹ بات آپ سے کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راس العلم معرفت اللہ۔ عزیزان محترم اور میرے ساتھیوں اور بزرگوں، جامعہ تفسیر القرآن شاید ہی کوئی ایسا ان کا اختتامی پروگرام ہوا ہو جس میں میں نہ آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے 1-2 مرتبہ ایسا اتفاق رہا ہو کہ جس میں میں نہیں رہا ہوں، ورنہ اکثر میں رہا ہوں۔ اور جن کی کامیابی کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اسٹیج پر اور اسٹیج کے علاوہ بڑی تعداد علماء کرام کی یہاں شرکت کرتی، اور علاقے کے بہت اہم لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔
میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی ضمن میں کچھ تھوڑی دیر بات کر لوں گا اور انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ مفصل بیان مفتی افضل صاحب کا ہو چکا ہے، اس کے بعد میں آدھا کلو کے کچھ اور بھی بیان ہو گئے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو کل ملا کر کے ایک لمبی بات ہو چکی ہے، عمل کرنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، اور یہ مدرسے جو ہیں علم کا ذریعہ ہیں، لیکن اصل مقصد ان کا اللہ کی معرفت ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے مدارس قائم ہوئے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جو بڑے بڑے مدرسے اس وقت ہمارے ہندوستان میں چل رہے ہیں، ان سب کی بنیاد معرفت کی ہیں۔ تو یہ علم کے ادارے، بھائی جو یہ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، اللہ کے واسطے وہ مجمع میں آ جائیں، پنڈال کے اندر آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اوپر کے ہارن کی آواز زیادہ تھی، اس کو کم کرا رہے تھے۔ آ جائیں اللہ کے واسطے، وہاں نہ کھڑے ہوں۔ جو لوگ وہاں گلی میں کھڑے ہیں وہاں نہ کھڑے ہوں، اللہ کے واسطے وہ یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں یا مسجد کے اندر چلے جائیں، وہاں بھیڑ زیادہ نہ لگائیں۔ آ جائیں بھائی، واپس آ جائیں، یہاں مجمع میں بیٹھ جائیں، آ کے کرسیاں خالی ہیں، ان کو پر کر لیں۔ بہت مختصر سا پروگرام چلے گا، اور اس کے بعد استاد محترم حضرت حافظ محمد ذاکر صاحب کے ہاتھوں سے دعا ہوگی۔ آ جائیں بھائی، وہاں نہ چلے پھریں۔ تو یہ لوگ جو اداروں کے قائم کرنے والے حضرات ہیں، یہ صاحب علم کے ساتھ ساتھ صاحب معرفت بھی تھے، اور اس معرفت کا فیضان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی بنیاد کو اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں کوئی سوشل نیٹ ورک کا زمانہ نہیں تھا، نہ میڈیا کا زمانہ تھا، نہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک بات یہاں سے نکلے اور پوری دنیا میں چلی جائے۔ ایک آدمی استاد تھا، ایک آدمی شاگرد تھا، عالی شان بلڈنگ نہیں تھی، ایک درخت کا پیڑ تھا، ایک درخت تھا، ایک انار کا درخت، جس کے نیچے ایک شاگرد تھا، ایک استاد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس انداز میں غیبی آواز کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک اس کی آواز پہنچائی کہ کابل و قندھار اور افغان کے علاقے اور عرب کے علاقے اور ہندوستان کے کونے کونے سے طلباء اکٹھا ہوئے۔ وہ کس وجہ سے؟ علم اور معرفت کی طاقت کی وجہ سے۔ معرفت کس کا نام ہے؟ ایک علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، معرفت کس کا نام ہے؟ معرفت نام ہے اللہ کی ذات اور آپ کی اللہ کی حقیقت کو پہچاننا، اور اللہ کی حقیقت کو پہچان کر کے اس کے مطابق اللہ کے سامنے اپنے دل کو اسی تقوی پہ مضبوط کرنا۔ ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر دیا تھا، ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر دیا تھا کہ کونے کونے تک ان کی آواز کو پہنچانے کے لیے یہ اللہ کے بندے یہاں سے قال اللہ قال رسول کہتے تھے، اور پوری دنیا میں وہ پیغام پہنچا۔ آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے مظاہر، ندوۃ العلماء، یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں، ان میں دو ہی چیزیں ہیں ان کے قائم کرنے والوں میں، ایک علم ہے اور دوسری اللہ کی معرفت۔ صرف علم کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوتا، یا صرف عبادت کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر کامیاب ہوتا تو علم شیطان کو بھی تھا، عبادت شیطان کی بھی بہت تھی۔ کوئی دنیا کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اس نے عبادت نہ کی ہو، جہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو۔ علم کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ سے مناظرہ کرتا ہے، وہ اللہ سے مناظرہ کر رہا ہے۔ تو وہ عالم بھی تھا، عابد تھا، لیکن ساتھ میں جو چیز اس کو اصل چیز چاہیے تھی، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان، وہ نہیں۔ اور وہ معرفت، چار چیزیں ایک کامیاب انسان اور کامیاب ادارے کے لیے، ہر تنظیم کو چلانے کے لیے چار چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک علم ہو،
اور علم کے مطابق پھر انسان کے اندر عمل ہو، اور پھر دوسرے نمبر پر عبادت کا ذوق اور شوق ہو، اور چوتھے نمبر پر عشق کی وہ حد ہو اور وہ معاملہ ہو کہ جب وہ اللہ کے سامنے اپنی بات کرے یا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو تو ہر اس کی آواز کو اللہ قبول کرے، اور ہر ادارے میں، ہر ارادے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں کھڑا ہو۔ اور یہ چار چیزیں ہر انسان، ہر ادارے، ہر تنظیم کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک عشق نہ ہو اور جب تک لگن نہ ہو، جب تک جذبہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ادارے معرفت الہی کا ذریعہ، یہ علم کا سمندر ہے، یہاں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی شان اور اللہ کی ذات کلام، ذات کی اور آپ کے اوصاف کی بات ہوتی ہے۔ یہ ادارے ہیں تو آپ ہیں، یہ ادارے ہیں تو یقیناً آپ کی شان باقی ہے، یہ ادارے ہیں تو آپ کا سب کچھ باقی ہے، آپ کی عزت اور آبرو باقی ہے۔ یہ ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں میناروں سے اٹھنے والی آواز کو پہچان دی ہے، یہ ادارے ہیں جنہوں نے مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام کی حقیقت سمجھائی ہے، یہ ادارے ہیں کہ سر پہ تاج ہم آج ٹوپی کی شکل میں جو سجائے ہیں، ان اداروں نے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ آج کے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے تلاوت یا نعت یا قرآن کی تکمیل کی صورت میں جو نظر آ رہے تھے، کل کو یہ پھر وہی بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے خطیب بننے والے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، میں لاکھ مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کروں تو یہ کم نہ ہوگا۔ اللہ نے زمین کے اندر وہ ہیرے اور جواہرات ادا کیے ہیں کہ آس پاس کے دوسرے ضلعوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر خاص رکھا۔ خطیبوں کی فہرست میں دیکھو، ابھی قریب میں ہمارے حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد تو نہیں تھے لیکن بہرحال استادوں کے تو استاد تھے، اس بنیاد پر میں ان کی قدر کرتا تھا۔ اللہ نے جو خطابت کا وہ ملکہ دیا تھا، ہندوستان میں ان کے مقابل میں خطابت کے میدان میں کوئی نہیں تھا۔ جو البلا انداز تھا، جو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے جو طرز استدلال دیا تھا، وہ دوسروں میں ملنا ہی مشکل ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی تنبور کے تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ میں نے اپنے بچپن کے طالب علمی کے زمانے میں حضرت کے ساتھ میں بہت سفر کیے ہیں۔ میں نے ان کا طرز استدلال، ان کا طریقہ، ان کی گفتگو کا انداز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں مراد آباد کے اندر بیان کرنے صرف ٹی وی کے خلاف، اور بیان کر کے ہٹے، اتنا اثر ہوا کہ محلے کے اندر دھڑام دھڑام کی آواز آنے لگی تو ہم لوگ غور کرنے لگے آخر بات کیا ہے، تو دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں سے ٹی ویاں نکال کے پھینک رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اثر دیا۔ اسی زمین پر اللہ نے سیتا پور کی زمین میں، ہم لوگ پڑھائی کے زمانے میں حضرت مولانا ابوالکلام صاحب مبلغ دارالعلوم وقف دیوبند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے پہنچ گئے، کیونکہ والد صاحب کے زمانے میں وہ کبھی کبھار یہاں آتے تھے، تو اسی توسل سے ملنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو ہم نے جب کہا کہ ہم لوگ سیتا پور سے آئے، کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ لہر پور سے۔ کہتے لہر پور سے؟ وہ تو خطیبوں کی زمین ہے۔ یہ جملہ تھا حضرت کا، وہ تو خطیبوں کی زمین ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے جو ادارے کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، جو علماء بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کی محنتیں اور کاوشیں قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے، مجھے اپنے نئی نسل کے اندر وہ خوبیاں نظر آتی ہیں کہ آنے والے اس اہمیت کو اور اس بات کو اور اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں دیا ہے وہ مسلسل بڑھاتے رہیں گے اور اس پر محنت کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آپ حضرات کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی سرد رات میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے اور شکریہ ہے۔ آپ کا محبوب ادارہ جس طریقے سے ترقی کی طرف گامزن ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلباء کی کثیر تعداد ہے لیکن عمارت کی کمی ہے، بچے تکلیف اٹھا کے رہ رہے ہیں لیکن تعلیم اچھی ہے، تو وہ تکلیف کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پہ خاص توجہ دیں۔ نفیس بھائی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔
خیر استاد محترم سے گزارش ہے کہ دعا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته یا ارحم الراحمین. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته یا ارحم الراحمین. ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا حاجة من حوائج الدنیا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. پروردگار عالم ہم سب کی تمام جرم عظیم خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کی کوتاہیوں لغزشوں کو درگزر فرما. اے کریم آقا تو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، قصوروار ہیں. یا اللہ مجرم ہیں. اے اللہ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم نے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، جان میں اور انجان میں بڑے بڑے گناہ کیے. یا اللہ گناہوں کو کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اے اللہ ڈوبنے والا خود نہیں نکلتا. یا اللہ وہی نکالتا ہے جو ڈوبا نہیں. یا اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے سمندر سے نکال لے. یا اللہ ہم سب کو طاعات کی سڑکوں پہ ڈال دے. اے ارحم الراحمین تو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عنایت فرما دے. اے کریم آقا اب تک جو زندگی گزری ہے غفلت کے ساتھ گزری ہے، تیرے حکموں کے خلاف گزری ہے، تیرے محبوب کے طریقوں کے خلاف گزری ہے. یا اللہ یہ ہم سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. اس جرم عظیم غلطی کو معاف فرما. یا اللہ بقیہ زندگی کو اپنی طاعت اور اپنی عبادت کے واسطے قبول فرما. دین کی خدمت کے واسطے قبول فرما. یا اللہ دین کی محنت کے واسطے قبول فرما. اے اللہ یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. یا اللہ تو نے جس سے چاہا، جہاں پر چاہا، جس مخلوق سے چاہا اس سے دین کا کام لیا ہے. یا اللہ ہم سب کام کرنے میں تیرے محتاج ہیں. ہم تیری بغیر مدد کے یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ آپ تو جب کام لینے کے اوپر آئے ہیں تو آپ نے کبھی مچھروں سے کام لیا ہے، کبھی اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے اوپر آئے ہیں تو آپ نے ابابیلوں سے کام لیا ہے. اے کریم آقا آپ تو جب اپنے محبوب کی حفاظت کرنے کے اوپر آئے ہیں تو آپ نے مکڑی اور کبوتر سے بھی کام لیا. اے کریم آقا ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے لاڈلے محبوب کے امتی ہیں. یا اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ہم سب سے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرما لے. یا اللہ ہم سب سے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرما لے. اے کریم آقا تو ہم سب کو قبول فرما لے. یا اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرما. یہاں آنے والوں کو قبول فرما، اس کے سجانے والوں کو قبول فرما.
اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ ان طلباء کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے تحصیل کی ہے، یا اللہ ان طلباء کو بھی قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے آج یا اللہ اس کا آغاز کیا ہے، اے کریم آقا یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے سینوں کو کشادہ فرما، یا اللہ انہیں علم نافع نصیب فرما، اے ارحم الراحمین یا اللہ انہیں دین کا مبلغ بنا دے، یا اللہ انہیں علم نافع نصیب فرما کر پورے عالم کے لیے اللہ دین کی محنت کرنے والا بنا دے، اے کریم آقا ان کے والدین کے اندر یا اللہ اس کا شوق و ذوق پیدا فرما، جن کے یا اللہ جن کی اولادیں ابھی تک مدارس میں داخل نہیں ہوئیں ان کے اندر شوق و جذبہ فرما دے، اور ان کی نسلوں کے اندر دین کو عام فرما دے، اور ان کے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنا دے، اے کریم آقا یہ چند سالوں میں اس ادارے نے جو خدمت کی ہے یا اللہ اس کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے ارحم الراحمین ان کی سعی کو، ان کی جد و جہد کو یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے ارحم الراحمین اس علاقے کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اس بستی کے اندر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ یہ مدارس یا اللہ دین کے قلعے ہیں، یا اللہ پوری امت کو ان مدارس کی طرف متوجہ فرما، اے ارحم الراحمین ان مدارس میں کام کرنے والے نائب رسول ہیں، یا اللہ پڑھنے والے مہمان رسول ہیں، یا اللہ نائب رسول کی بھی حفاظت فرما، مہمان رسول کی بھی حفاظت فرما، اے کریم آقا پورے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ مدارس کی محبت نصیب فرما، مدارس کی عظمت نصیب فرما، مدارس کی خدمت کے لیے یا اللہ پوری امت کے جان کو مال کو قبول فرما، اے رحم الراحمین پوری امت کو یا اللہ علماء سے تعلق نصیب فرما، علماء کی محبت نصیب فرما، یا اللہ آج ہم جو پستی کی طرف جا رہے ہیں، امت جو پستی کی طرف جا رہی ہے، امت کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، یا اللہ یہ علماء سے تعلق کہ کٹنے کی بنیاد پر ہے، یا اللہ ہمارے اندر سے یا اللہ علماء کی محبت نکل چکی ہے، مدارس کی محبت نکل چکی ہے، علم کی محبت نکل چکی ہے، قرآن اور حدیث کی محبت نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو پستی سے بچا لے، علماء کی محبت نصیب فرما دے، قرآن کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اکابر کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے علماء کے اندر یا اللہ علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ہم سب پر قائم دائم فرما، یا اللہ عوام کو علماء سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، علماء کے مشورے پر امت کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یا اللہ شریعت کے مطابق ہم سب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو یا اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل چاہیں نہ چاہیں ہم سب سے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرما، خاتمہ ایمان بالخیر فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، اے رحم الراحمین تمام پریشان حالوں کی مدد فرما، جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں بیمار ہیں خواہ چاہے جس لائن سے ہوں یا اللہ چاہے جسمانی لائن سے یا روحانی لائن سے یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں بیمار ہیں یا اللہ جو جس بیماری کے اندر مبتلا ہے ہر ایک کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی بیماری کو تندرستی میں تبدیل فرما، یا اللہ بیماری تو بہت بڑی نعمت ہے یا اللہ مگر ہم ناقدرے ہیں، یا اللہ ہم تیری ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پا رہے، یا اللہ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما، یا اللہ بہت سے تیرے بندے مقروض ہیں، قرض کی ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، ان کے حالات خراب ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار فیل ہو چکے ہیں، اے کریم آقا یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما، بہت سے تیرے بندے بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما،
یا اللہ جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکت پیدا فرما، بہت سے تیرے بندے بے قصور جیلوں کے اندر بھرے ہوئے انہیں عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے انہیں بری فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، جو کہنے والے تھے کہہ نہ سکے، ان سب کی تمام جائز حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، مدارس عربیہ کی، مکاتب اسلامیہ کی، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں یا اللہ ان کے چلنے کی غیب سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما، ان کے اخراجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، کام کرنے والوں کے اندر اخلاص للہیت پیدا فرما، نام و نمود ریا شہرت سے ہم سب کی حفاظت فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما، آپس میں اتحاد پیدا فرما، آپس کے انتشار و خلفشار سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہم سب پناہ چاہتے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کے اس ہونے والے اجلاس کو بے انتہا قبول فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ اس مدرسے کو دن دونے رات چوگنے ترقی عنایت فرما، اس کی جملہ ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے ارحم الراحمین، جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، جتنوں کی مغفرتیں ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے کریم آقا، موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، میدان حشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما کر ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے کریم آقا، پلسرات کی گھاٹی پر سہولتیں پیدا فرما، قیامت کے دن اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، پورے عالم کے اندر دین کی ہواؤں کو عام فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے، تو اپنی شایان شان کے موافق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعائیں اس قابل نہیں کہ قبول کی جائیں، مگر تو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔